یہ ہمارے جلسے اور اجتماع کا اہم حصہ ہے تعلیمی مظاہرہ. آئیے اس کو سنتے چلیں. مولانا محمد صابر صاحب انشاءاللہ اس کی نظامت سنبھالیں. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. محترم مہمانان اعظام، حاضرین جلسہ اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم تمام ہی جانتے ہیں کہ ہم دارالعلوم ارشاد القرآن کے 16ویں اجتماع و سالانہ جلسہ عام میں شریک ہیں، اور ابھی ہم طلباء کا تعلیمی مظاہرہ سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے حفظ اول کے طالب علم حسن البنا ابن احسان اللہ خان صاحب پارسی ٹاکلی اور اس کے ساتھ ترجمہ پیش کرنے کے لیے عبدالاحد ابن حافظ عبدالصمد صاحب، ان کو آواز دیتا ہوں کہ تلاوت اور ترجمہ پیش کریں. اعوذ باللہ الرجیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات اور رحمت ہوں گی. وأولئك هم المهتدون. اور ایسے ہی لوگ راست رو ہے. صدق اللہ العظیم.
فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے دو طلبہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے جو آپ کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد نعت پیش کرنے کے لیے حافظ عرفات خان ابن عارف خان صاحب پوسد، ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوت سے جو بر سر پیکار رہا ہے، وہ ہادی برحق میرا معیار رہا ہے، جس نے جس نے صدا رحمت وہ محبت ہی لٹائی، کیوں اس کا جہاں در پہ آزار رہا ہے، چیٹے نہ اڑاؤ، اے ظالم کردار پہ چیٹے نہ اڑاؤ، ہر رخ سے مثالی وہ کردار رہا ہے، ہر رخ سے عیاں ہوتی ہے صدیق کی عظمت، ہر رخ سے عیاں ہوتی ہے صدیق کی عظمت، سایے کی طرح ہر جگہ وہ یار رہا ہے، تفریق نہ تھی اعلیٰ وہ ادنیٰ میں ذرا دی، تفریق نہ تھی اعلیٰ وہ ادنیٰ میں ذرا بھی، دنیا سے الگ کا دربار رہا ہے، پہنچاؤ فرشتوں اسے کوثر کی نہر تک، پہنچاؤ فرشتوں اسے کوثر کی نہر تک، اختر جو محمد کا وفادار رہا ہے، اختر جو محمد کا وفادار رہا ہے، طاغوت سے جو بر سر پیکار رہا ہے، وہ ہادی برحق میرا معیار رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حافظ عرفات جو آپ کے سامنے نعتیہ اشعار پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد اتحاد و اتفاق ایک نظر میں اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے
حفظ اول کے طالب علم ابو رواحہ ابن مولانا عبد القادر صاحب آیت محل، ان کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اتحاد و اتفاق ایک نظر میں اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم۔ محترم صدر مجلس، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پرانک بزم میں میرا موضوع سخن ہے اتحاد و اتفاق ایک نظر میں۔ حضرات، آج ہم موجودہ ہندوستان کی مردم شماری کا سرسری طور پر جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ ہے، اور سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں اور اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام تاجداد مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی محبت میں دم بھرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسلامی تاریخ کے ہر دوروں میں مسلمانوں کی حالت کا تجزیہ کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی، اور یہ بات ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مجبور، سب سے زیادہ بے بس، سب سے زیادہ بے کس اگر کوئی قوم ہے تو امت مسلمہ ہے۔ وہ قوم مسلم جس کی سربلندی کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ قوم مسلم جس کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے کہ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہا، لیکن اس کے باوجود کوئلوں اور بارودوں کی بٹیاں ہم پر گرم کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مظالم کے پہاڑ ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے باطل سے سمجھوتا کر لیا ہے، اپنا ہاتھ باطلوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور باطل کی ناپاک زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ قصور ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ حضرات، حق بات تو یہ ہے کہ آج ہم نے اتحاد اتفاق کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اتنی بڑی جماعت واقعی ایک ہو اور پوری یکتائی وہ یکجہتی کے ساتھ خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو ہمیں نیچے دکھا سکے، اور کس میں اتنا حوصلہ و جرأت جو ہمارے سامنے ٹک سکے۔ بقول شاعر، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ لیکن دوستوں، سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ جس قوم کا نبی ایک، حرم ایک، قرآن ایک، جس کا دین ایک، جس کا مذہب ایک، جس کا نفع و نقصان، جس کی منزل ایک، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا فرق کیوں؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرات، اتحاد و اتفاق وہ لازوال نعمت، وہ بیش بہا دولت ہے کہ جس طبقہ انسانی نے اسے اپنا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تو یقین جانیے کہ دنیا کا سب سے انمول خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا، اور عالم انسانی کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے مد مقابل نہ بن سکی۔ اتحاد و اتفاق اپنے اندر ایسی جامعیت اور ایسی ناقابل انکار حقیقت رکھتی ہے کہ تردید کی ذرا برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اتحاد و اتفاق، میل جول، یکتائی و یکجہتی ہی کامیابی و کامرانی، عروج و ترقی، بلند ہمتی و عالی حوصلہ کی، جوان مردی اور ثابت قدمی کی ضمانت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ معمولی باتوں پر فرقہ بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نماز اور مسجدیں الگ الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول و ربط و ضبط بند کر لیتے ہیں، اور گروہ اس قدر سخت بنا لیتے ہیں گویا یہ فرقہ الگ الگ امت ہے۔ حضرات، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس فرقہ بندی اور تفرقہ بازی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کتنا خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے؟ آج کہنے کو تو مسلمان ایک امت ہے، پورے ہندوستان میں ان کی تعداد 20 کروڑ ہے، لیکن اس فرقہ بندی کی بدولت
चुके हैं, इनके दिल एक दूसरे से कटे हुए हैं, सख्त से सख्त मुसीबत के वक्त भी एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े नहीं हो सकते। सच पूछे तो एक जमात का मुसलमान दूसरे जमात वाले से इतना ही तअस्सुब रखता है जितना कि एक यहूदी एक ईसाई से, या उससे भी बढ़कर। गोया हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना के हकीकी मुनकिर नजर आ रहे हैं। आज मुसलमानों की हालात नाजुक से नाजुकतर होती जा रही है। आज मुसलमान जंजीर की कड़ियों की तरह अलग अलग है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकारत की नजर से देखता है। गज़ के हर जगह फिरक़ाबंदी, बुग़्ज़, हसद और किना कपट का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से हमें रुस्वा और ज़लील ख़्वार किया जा रहा है। हमारी इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान वदाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत के हक़ीक़ी मिज़ाक़ नजर आ रहे हैं। हमने कुरान मजीद के नुस्ख़े कीमिया वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम को बालाए तक रख दिया है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता यतहाबू को पसे पुष्ट डाल दिया है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का ज़ेवर उतार फेंका है। हाज़रीन, जब हम माज़ी की तारीख की वर्गर्दानी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे असलाफ इत्तिहाद और इत्तिफाक, यकताई व यकजहती के ज़ेवर से मुज़य्यन थे। नीज़ उनके हर कारनामे इत्तिहाद और इत्तिफाक़ी पर मबनी थे। हज़रात, शायद आपको मालूम होगा कि वो इत्तिहाद और इत्तिफाक़ ही तो था जिसकी वजह से बदर के 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त का मजा चखाया था। वो इत्तिहाद और इत्तिफाक़ ही तो था जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रूम और ईरान की सल्तनतों को ज़ेरो ज़बर कर डाला था। वो इत्तिहाद इत्तिफाक़ ही तो था जिसकी वजह से तारिक बिन ज़ियाद ने सरज़मीन अंदलुस को घोड़ों की टापों से रोन डाला था। वो इत्तिहाद इत्तिफाक़ ही तो था जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का सर कुचलकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। हाँ, वही हमारे असलाफ जिन्होंने समंदरों में घोड़े डाल दिए थे, दरिया का रुख फेर दिया था, बाद सर चली तो उसका हज के जवाब दिया था। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पर फिरका बनाते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, इत्तिहाद इत्तिफाक का दामन छोड़ देते हैं। हजरात, अगर आप चाहते हैं तो आज ही उन जत्थों को तोड़े और एक दूसरे का भाई भाई बनकर रहे और अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का मिज़दाक़ बन जाइए, क्योंकि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, उख़ुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। बुताने रंग बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तुरानी, न अफ़गानी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैकर जमीन और इस शेर का मिज़दाक़ बना दे कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी इत्तिहाद और इत्तिफाक के ऊपर आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। एक साहब की तरफ से तलबा की इनकी हौसला अफजाई के लिए 50 रुपये इनको इनाम दिए गए, और इससे पहले एक तालिब इल्म ने नात पेश की, हाफिज़ अरफात ने, वो भी आए, उनको भी 20 रुपये इनाम दिए गए। वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। हाफिज़ अरफात। अब इसके बाद इस्लाम कैसे फैला, इस उन्वान के तहत तकरीर पेश करने के लिए हिफ्ज़ अव्वल के तालिब इल्म मोहम्मद मुज़म्मिल इब्न अब्दुल माजिद साहब चिकलवर्दा, इनको आवाज़ देता हूँ कि वह आए और इस्लाम कैसे फैला इस उन्वान के तहत तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराहा फिद्दीन, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या खूब किसी का है ये कौल हकीकत में, क्या खूब किसी का है ये कौल हकीकत में, कुदरत ने लचक दी है इस्लाम की फितरत में, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान ने खुसूसी, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस्लाम कैसे फैला?
آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر پھیلا۔ اسلام کی حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز کیا ہے؟ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنے شد و مت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے وقعت اور کمزور ہے، کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلنے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کے بلند اخلاق کی تلوار تھی، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سی بڑی فوج اور بڑے سے بڑا لشکر انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن شریف میں صاف طور پر اعلان کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا، جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر شرک کی بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کے اوپر جبر و اکراہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے۔ آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرے تاکہ بات کھل کر سامنے آ سکے اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کے بلند تعلیمات کے فیوز و برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں۔ دنیا کفر شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی معرفت سے ناواقف اور خدا کے رستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خطرناک ماحول تھا اور ایسے خطرناک ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے۔ آپ کا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں تھے، دوست احباب بھی نہیں تھے، عزیز و اقارب بھی نہیں تھے۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ساری دنیا۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی تو ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھنے پر گردن مبارک پر اونٹ کی اوجی رکھ دی گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناتا توڑ دیا، اپنے پرائے ہو گئے، گھر والے غیرت برتنے لگے، ہر طرح سے آپ کے آواز کو دبایا گیا، آپ کو دین کی دعوت سے روکا گیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا مارا گیا، پیٹا گیا، سخت گرمی میں عرب کی جلتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھ دی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول کو دین کی دعوت سے باہر نہ رکھ سکے، رسول اللہ کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، مدینہ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول یہ ساری تکلیف سہتے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ رسول خدا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے کچھ دوری پر ہے۔ ایک دشمن نے اچھا موقع دیکھ کر تلوار سوت لی اور آپ کے سرانے جا پہنچا۔ اس نے گستاخانہ انداز میں رسول خدا کو جگایا اور بڑے گرو سے کہنے لگا، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟
اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک سادہ مگر پراثر لفظ نکلا، جانے کون سی تاثیر تھی اس لفظ میں کہ دشمن اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، رسول خدا اٹھے اور تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن سے بارعب انداز میں دریافت فرمایا، تم اب تک مجھ سے پوچھ رہے تھے میرا بچانے والا کون ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دشمن کا ایمان خدا پر نہیں تھا، اس نے جواب دیا آپ ہی بچا سکتے، اگر آپ مجھ پر رحم فرمائے تو مجھے اب کوئی بچا نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانی دشمن کو بغیر کسی تعرض کے چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں میں چلا گیا اور پھر اس اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، صحن مکہ میں سارے مکہ کے لوگ جمع ہے، وہ سبھی جنہوں نے رسول خدا اور رسول خدا کے ساتھیوں کو طرح طرح سے تکلیف پہنچائی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، رسول خدا کی راہ میں کانٹے بچھائے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سے اب تک پے در پہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا، دین اسلام کو نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ہندا بھی تھی جنہوں نے رسول خدا کے پیارے چچا حضرت حمزہ کے ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ وہ وحشی بھی آپ کے قابو میں تھا جس نے آپ کے پیارے چاچا کے ہاتھ میں خون لگے تھے۔ سارے دشمن آپ کے سامنے بے بس اور مجرموں کی طرح کھڑے تھے، آپ ان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، گن گن کر ہر ایک جرم کی سزا دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا بے انتہائی عفو و کرم تھا، رحمت تھی کہ آپ نے اعلان فرمایا لا تثرب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ معافی کا اعلان اتنا عام ہوتا ہے، فرمایا جا رہا ہے جو کعبے میں پناہ لے اسے بھی ہم نے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی ہم نے۔ اس رحمت کو دیکھ کر، اس عفو درگزر سے متاثر ہو کر عرب کے باشندے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، وحشی دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہندا کی زبان سے بے اختیار لفظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ میرے لیے قابل نفرت نہ تھا، اور آج آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں۔ خلیفہ وقت حضرت علی بازار سے گزر رہے ہیں، ان کی نظر ایک یہودی پر پڑی جو ایک زرہ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، یہ زرہ ان کی اپنی تھی جو کچھ دن پہلے گم ہو گئی تھی۔ خلیفہ وقت نے زرہ اس یہودی سے لینی چاہی اور یہ بتایا کہ زرہ ان کی اپنی ہے جو کچھ دن پہلے گم ہو گئی۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسے کہیں ملی نہیں بلکہ اسی کی ہے۔ حضرت علی زبردستی چھیننے کے بجائے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت میں طرفین کا بیان ہوا، قاضی نے حضرت علی کو دعوے کے ثبوت میں گواہ لانے کا، حضرت علی کی طرف سے ان کے بیٹے حسن اور ان کے غلام نے گواہی دی، مگر قاضی عدالت نے آپ کا مقدمہ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ اسلامی عدالت میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، اس لیے آپ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی دوسرا گواہ پیش نہ کر سکے اور قاضی کے فیصلے کو قبول کر کے واپس چل دیے۔ یہودی اس بے لاک فیصلے اور اسلام کی انصاف پسندی کو دیکھ کر چلا اٹھا، اس نے حضرت علی کو آواز دی اور کہا بے شک یہ زرہ آپ ہی کی تھی، آج اسلام کی صداقت اور حقانیت نے میرے دل میں گھر کر دیا اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ان حقائق کے باوجود اگر کوئی شخص یہی کہہ جاتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کا کلمہ زبردستی پڑھایا گیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی رائے قائم کی جائیں گی کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ اب ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ اسے کسی پاگل خانے میں بھیج دیا جائے۔ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد مزمل جو آپ کے سامنے اسلام کیسے پھیلا اس عنوان کے تحت تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد اخلاص فی الدین اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے عفان احمد ابن انوار احمد صاحب آکولہ، ان کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اخلاص فی الدین اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرے۔
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان اخلاص فی الدین ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مگر اللہ کی عبادت کرے اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہی نہایت اور صحیح درست دین ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سخر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت اور مالوں کو نہیں دیکھتا مگر وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے عقیدے و عمل کی مقبولیت کا تعلق نیت اور اخلاص سے ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی نتیجہ ہوگا۔ درست عقیدہ اس نے عمل اختیار کرنا مومن کی کامیابی کا راستہ ہے، مگر عقیدے و عمل اس وقت مفید ہو سکتے ہیں جبکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جسے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کی مقبولیت نیت پر منحصر ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ اگر کس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اور اگر جس نے ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے شمار کی جائیں گی۔ انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، ان کے پیچھے انسان کا کوئی مقصد اور اس کی نیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت کسی انسان کو خوش کرنے کی یا لوگوں کے سامنے سرخرو بننے کی یا عہدہ و منصب حاصل کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان نیک کاموں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ غصے کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، بعض عصبیت اور قبیلے کی حمایت کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسی نے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ اگر مسلمان نیکی اور بھلائی کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے مگر اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو پورا اجر ملے گا۔ کام کا چھوٹا یا بڑا ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت عمل میں اخلاص کو حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قادسیہ کی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کا مقابلہ ایران کی طاقت اور حکومت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مجوسیوں پر فتح عطا کی اور مالی غنیمت میں کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جب امیر لشکر کے پاس مالی غنیمت کا ڈھیر لگایا گیا تو اس میں کسریٰ کا تاج نہیں تھا اور نہ وہ کسی کو معلوم تھا کہ وہ کس کے ہاتھ لگائے۔ ایک شخص خاموشی سے رات کے اندھیرے میں آیا اور کسریٰ کا تاج لے کر آیا اور مالی غنیمت میں جمع کر کے جانے لگا۔ امیر لشکر نے کہا، اے شخص، تو نے اتنا قیمتی سامان جمع کیا ہے، اپنا نام تو بتا۔ اس مسلمان فوجی نے کہا، میں نے جس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اللہ اسی بندے کا عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ قرآن پاک میں منافقوں کی ایمان کی کمی اور عمل سرگرمیوں پر گرفت کرتے ہوئے کہا گیا ہے، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، اللہ کا دامن تھام لے تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ انسان بہت سے نیک کام کرتا ہے
اس کی نیت میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا مگر اس کی نیت میں اخلاص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اجر اسے ادا کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ گئے، جہاد میں شریک نہ ہو سکے، نہ تو وہ ہمارے ساتھ کسی گھاٹی میں اترے نہ کسی وادی میں آئے، مگر وہ لوگ اجر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ سہل بن حنیف اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سال اللہ شہادت بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإما تعالی فراش، جس نے اس لیے وإما تعالی فراشی، جس نے اللہ سے صدق کے دل کے ساتھ شہادت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر عطا کرے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔ انسان اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے، اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص فی الدین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اخلاص فی الدین کے تحت یہ بات کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد آخر میں حافظ عرفات ابن عارف خان صاحب پوسد حفظ اول کے طالب علم میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور طلاق ناپسندیدہ ہے اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرے۔ حافظ عرفات۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے۔ نکاح ایک انسانی ضرورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جب نکاح بوجھ بن جائے، میاں بیوی میں نباہ مشکل ہو جائے تو اسلام نے معقولیت اور شرافت سے الگ ہو جانے کا راستہ بھی رکھا ہے، جسے طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق اگرچہ علیحدگی کا طریقہ اور مجبوری کا راستہ ہے مگر پسندیدہ ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے ان سب میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق کا استعمال اسی وقت کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے، اور نکاح میں رہنا میاں بیوی میں سے کسی ایک یا دونوں کے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث ہو۔ جس طرح نکاح کے لیے شریعت نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ والدین رشتہ ڈھونڈتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تاریخ طے کرتے ہیں، دعوت نامے تقسیم ہوتے ہیں، پھر نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور قاضی خطبہ نکاح پڑھتا ہے اور دو گواہوں کے حوالے سے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے تو اسلام نے طلاق دینے سے پہلے ہی میل ملاپ کی کچھ صورتیں رکھی ہے تاکہ رشتہ قائم رہے، آپسی اختلاف دور ہو جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ انسان طلاق دینے کا ارادہ کئی اسباب سے کرتا ہے،
ان میں बड़ा सबब ये है कि बीवी से उसे कोई तकलीफ पहुंचती है, उसकी कोई हरकत या आदत उसे नापसंद होती है, या किसी बात पर दोनों में नाइत्तेफाकी हो जाती है, या बीवी की कोई खसलत शौहर को नापसंद हो तो इस्लाम कहता है उसकी वजह से तलाक ना दो, बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम लो। जिंदगी में ऊंच नीच आते रहते हैं, उसे खुशगवार बनाने की और खूबसूरती से निभा करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला का इरशाद है وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر تمہیں پسند نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن شوہر مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر وہ اس کی بعض عادت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری عادت سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اگر ناپسندیدگی کا تعلق بیوی کی سرکشی سے ہو تو شریعت نے شوہر کو دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرو، اس سے کام نہ چلے تو ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بستر الگ کر لو، اس سے بھی کام نہ چلے تو ان کو سرزنش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب غاؤں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اگر اختلاف کا تعلق ایسے معاملے سے ہو جس میں دونوں اپنے رویے کو حق بداری سمجھتے ہو، اگر دونوں اپنے موقع پر اڑے ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بیچ میں ڈالے اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اگر یہ سارے طریقے ناکام ہو جائے اور نباہ کی واقعی کوئی صورت نہ بچے تو سنت طریقے سے صرف ایک طلاق دو، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ طلاق دوہر کی حالت میں دو، حیض کی حالت میں نہ دو، اور طلاق پر گواہ بھی رکھو۔ ایک طلاق دے کر بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالو بلکہ اپنے ہی گھر میں رہنے دو تاکہ وہ عدت کے 3 ماہ گزارے، اس عرصے میں شوہر کو بھی اپنے اقدام پر نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا اور عورت کو بھی اپنے رویے پر غور کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر شوہر کو یہ احساس ہو کہ ہم دونوں کو مل جانا چاہیے تو طلاق سے رجوع کر لو، پھر اگر کبھی نا اتفاقی ہو جائے اور نباہ مشکل نظر آئے تو اسی طریقے سے صرف ایک طلاق دو، پھر اگر کبھی لوٹا لیا، عدت کے دوران لوٹانے کی ضرورت محسوس ہو تو اسی طریقے سے رجوع کر لو، پھر اگر کبھی لوٹا لیا پھر طلاق کی نوبت آ گئی تو تیسری طلاق دو، تیسری طلاق کے بعد لوٹا نہیں سکتے، کیونکہ بار بار کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ایک ساتھ رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ تمہارے پاس آ سکتی ہے یا دوسرے شوہر سے نکاح کر کے مباشرت کے بعد اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے، جب پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت پوری ہو جائے تب بھی لوٹا نہیں سکتے، دو نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ پھر جب وہ اپنی عدت کے مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمی کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ طلاق دینے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے جاہل مسلمانوں نے اسلام کے مقرر کردہ طریقے کو چھوڑ کر ظلم و جہالت کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ جب ان کو غصہ آتا ہے بجائے افہام و تفہیم کے اپنے گھر والوں کو بلا خود ہی طلاق دے ڈالتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، پھر ایک طلاق دینے کو کافی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایک طلاق سے کام چل جاتا ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے عمل پر پچھتاوا ہو اور نباہ کی کوئی صورت نکال آئے۔
मगर जाहिल शोहर एक साथ 3 तलाक दे डालता है। ये तरीका जालिमाना है, बिदात है और अल्लाह और उसके रसूल को सख्त नापसंद है। हजरत महमूद बिन लिबाद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपने बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में खड़े हो गए और फरमाया, क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब के साथ मजाक किया जा रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी देखकर एक सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं उसे कत्ल ना कर दूं? मगर रसूल पाक ने उसे इजाजत ना दी। जरा सोचिए, इस तरह तलाक देने से फैमिली टूट जाती है, खानदान में ना इत्तेफाकी होती है, बच्चे हो तो उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है और गैर मुस्लिमों की नज़र में इस्लाम की रुसवाई और बदनामी होती है। इस पर भी गौर कीजिए कि कुंवारी लड़कियों की शादी मुश्किल से हो पाती है। बहुत सी बेटियां बिन बिया ही बैठी हुई है। नादान लोग एक साथ 3 तलाक देकर मुतल्लका औरतों को बेयारो मददगार समाज के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। बहुत सी मुतल्लका औरतें ऐसी है जो भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। बहुत सी मुतल्लका औरतें ऐसी है जिनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इन सारी मुआशरती बुराई जिम्मेदारी को अदा करने, इस्लामी कवानीन की पाबंदी करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अहले खैर हजरात की तरफ से इस तालिब इल्म को ताउन दिया जा रहा है, ये इनाम दिया जा रहा है। मैं इस तालिब इल्म का तारुफ करा दूँ मैं आप हजरात के सामने कि ये तालिब इल्म एक इदारे से फारिग है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ की तकमील हुई है। इस तालिब इल्म की 9 साल की उम्र में पूरा हिफ्ज़ मुकम्मल किया है इस तालिब इल्म ने। दूसरी इस तालिब इल्म की खासियत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की भी अल्हम्दुलिल्लाह पुख्तगी दीगर और तलबा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद खुसूसियत ये भी है कि हमारे मदरसे का रुख किया है इस तालिब इल्म ने यहाँ पर, इसलिए कि कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ यहाँ पर तफ़हीम का भी अल्हम्दुलिल्लाह अमल होता है दारुल उलूम इरशादुल कुरान के अंदर। आप सब दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तालिब इल्म को खूब अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस तालिब इल्म के दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अहले खैर हज़रात को खूब जज़ा दे, अल्लाह आपको खूब जज़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इज्तिमा के लिए इंशाअल्लाह ताम का नज़्म रहेगा। इज्तिमाई तौर पर हम सब लोग इंशाअल्लाह खाने से फारिग होंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह फ़ौरन इशा की अज़ान होगी और इशा की अज़ान के बाद में फ़ौरन इशा की नमाज़ और इशा की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान मुक़र्रिन हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें मौलाना अब्दुल कवी फ़लाही साहब हमारे दरमियान मौजूद है, प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और मौलाना अताउल्लाह मोहम्मदी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारे मुक़र्रिरीन से हम सब इंशाअल्लाह ख़िताब सुनेंगे इंशाअल्लाह इस और इंशाअल्लाह इशा के बाद में आधा घंटा और भी तलबा का तालीमी मुज़ाहिर होगा। इस हाफिज़ का नाम है हाफिज़ आरिफुद्दीन खान, हाफिज़ अरफात खान इब्ने आरिफ खान, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ खान साहब के भतीजे हैं, पूसद ही के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। वैसा तो मुफ्ती साहब की जो इनामत दी जाते हैं हमको बहुत सख्ती से मना करते हैं और कहते कि ऐलान भी मत करना, कुछ मत करना और लोगों के नाम, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चलते रहते। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा फिद्दार। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो अभी ताउन दिया है, मैं हाफिज़ अरफात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मौलाना अब्दुल कवी फ़लाही साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करें। आइए हाफिज़ अरफात खान साहब। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा फिद्दार। इस नशिस्त का इख्तिताम होता है सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जो तलबा है हमारे वो करीब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट हासिल कर लें।